الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے، آخری عشرہ شروع ہی ہونے والا ہے۔ محترم حضرات، رمضان کے آخری عشرے کی ایک اہم عبادت صدقہ فطر ہے۔ یہ فطر کا مطلب ہوتا ہے روزے کا اختتام۔ فطر کے معنی روزہ توڑنے کے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں۔ تو رمضان کے 29 یا 30 روزے جب پورے ہوتے ہیں اور روزے کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس موقع پہ ہم عید الفطر مناتے ہیں، اور عید الفطر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس کو فطرہ بھی کہا جاتا ہے اور حدیث میں اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا گیا۔ یہ صدقہ فطر یہ ایک اہم عبادت ہے جس کا حدیث کی اہم کتابوں میں تذکرہ ہے۔ صدقہ فطر کی بڑی حکمت ہے۔ صدقہ فطر کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم رمضان کے 29 یا 30 روزے پورے کرتے ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں اس کی دو اور حکمتوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ بشری تقاضے کی وجہ سے روزوں کے درمیان، رمضان کے درمیان ہم سے کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں، کچھ کمزوریاں سرزد ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ روزے میں بہت ساری پابندی ہم پر لگائی گئی ہے۔ زبان کا روزہ کہ ہم زبان سے لغو بات نہ بولیں، چیخیں چلائیں نہیں، گالی گلوج نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ یہ ساری پابندیاں روزے کی حالت میں ہم پر لگائی گئی ہیں، لیکن اس میں ہم سے کچھ بے احتیاطی ہو جاتی ہے تو اس سے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے صدقہ فطر کو۔ اسی طرح سے صدقہ فطر کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ عید کے دن جہاں پورا مسلم معاشرہ خوشی منا رہا ہوتا ہے تو اس موقع پر کوئی غریب اور مسکین کا گھر ایسا نہ رہ جائے جہاں فاقہ ہو رہا ہو، جہاں بھوک کی حالت ہو، تو یہ کھانے کا انتظام غریبوں اور مسکینوں کے گھر ہو جائے، اس کے لیے صدقہ فطر کو ہم پر واجب کیا گیا۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو ہم پر فرض کیا تاکہ روزے دار کی لغو سے، رفث یعنی بے حیائی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے پاکیزگی حاصل ہو جائے روزے دار کو، اور وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ محترم حضرات، صدقہ فطر کے سلسلے میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کب ادا کیا جائے، اس کو ادا کرنے کا وقت کیا ہے۔ تو چونکہ ابھی یہ بات آئی کہ صدقہ فطر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عید کے دن کسی غریب مسکین کے گھر فاقہ نہ ہو، بھوک کی حالت نہ ہو، ان کے ہاں کھانے کا انتظام رہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر یہ عید الفطر کی صبح کو ادا کیا جاتا تھا، عیدگاہ جانے سے پہلے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا، اس کو عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔
یعنی عید کی صبح میں اور عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ البتہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد نافع جو ہے یہ صحابہ کا عمل بیان کرتے ہیں کہ وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، کہ صحابہ کرام عید الفطر سے کہ 1 یا 2 دن قبل اس کو ادا کرتے تھے۔ بعد میں صحابہ کے زمانے میں چونکہ خوشحالی آ گئی اور صدقہ فطر قبول کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی، جیسا کہ حدیث میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے، تو صحابہ کرام عید الفطر سے 1-2 دن پہلے ادا کرنے لگے۔ زمانے کے حالات کے اعتبار سے فقہا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عید الفطر کے 2-4 دن پہلے بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن عید کے قریب کے زمانے میں ہی اس کو ادا کرنا چاہیے، ورنہ ایسا ممکن ہے کہ اگر بہت پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو لوگ پہلے ہی اس کو خرچ کر لیں گے، اور عید کے دن جو مقصد ہے کہ بھائی عید کے دن کسی غریب کے ہاں فاقہ نہ ہو، یہ مقصد فوت ہو جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ صدقہ فطر کو عید سے قریب کے زمانے میں ہی ادا کیا جائے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک جو غفلت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ حدیث میں صاف وضاحت ہے کہ من اداها قبل الصلاة فهي زکات المقبولۃ، کہ جو اس فطرہ کو نماز سے پہلے پہلے ادا کر دے تو اس کا صدقہ فطر اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، مقبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، اور جو عید کے بعد اس کو ادا کرے، عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرے تو وہ ایک عام صدقہ ہوگا، یعنی وہ قضا شمار کیا جائے گا اور ایک عام صدقہ ہوگا، وہ زکات الفطر میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے ادا کیا جائے، تو حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ ہر صاحب استطاعت شخص کو اپنے تمام ماتحتوں کی طرف سے، ان تمام افراد کی طرف سے جو ان کی کفالت میں ہوں، ان کی پرورش میں ہوں، ان سب لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقۃ الفطر واجب فرمایا ہے، فرض فرمایا ہے، غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، یعنی کوئی آزاد شخص ہو یا اس کے ماتحت کوئی غلام ہو، دونوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، مرد کی طرف سے بھی، عورت کی طرف سے بھی، لڑکا کی طرف سے بھی، لڑکی کی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے بھی اور بوڑھوں کی طرف سے بھی، یعنی گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر میں کون سی چیزیں دی جائیں، تو مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جس کی روایت امام بخاری نے کی ہے کہ کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم فطر کے دن، عید الفطر کے دن 1 سا کھانے کی چیزوں میں سے، طعام یعنی خوراک جو ہماری ہوتی تھی، اس میں سے ہم صدقہ فطر ادا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ہماری خوراک اس وقت کیا تھی؟ جو، کشمش، پنیر اور کھجور، 4 قسم کی چیزیں اہل عرب اس وقت کھاتے تھے، ان کی عام خوراک تھی۔ کھجور، جو، کشمش یا منقع اور پنیر، یہ چیزیں وہ لوگ کھاتے تھے، اسی لیے اسی سے صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ مختلف جگہوں پر لوگوں کی الگ الگ خوراک ہوتی ہے، کچھ لوگ سمندر کے ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں زیادہ تر ان کی خوراک مچھلی ہوتی ہے، تو صدقہ فطر میں مچھلی دے سکتے ہیں۔ کہیں اگر لوگوں کی خوراک گوشت ہے تو وہ گوشت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور سے لوگوں کی خوراک چاول اور آٹا ہے، آٹا کی روٹی
اور چاول ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں، تو ہمارے یہاں کے لوگ چاول، چنا یا آٹا جو ہے یہ صدقۃ الفطر میں دے سکتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ہمارے یہاں دو طرح کی غفلتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک غفلت یہ ہے کہ ہم لوگ گیہوں بھی کھاتے ہیں اور چاول بھی کھاتے ہیں، لیکن چونکہ گیہوں سستا ہے تو لوگ صدقۃ الفطر میں گیہوں ہی ادا کرتے ہیں، چاول ادا نہیں کرتے، کیونکہ چاول مہنگا ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انفاق، وہ خرچ زیادہ مقبول ہوتا ہے جو پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کیا جائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ تو ہمیں صرف گیہوں سے صدقہ فطر ادا کرنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، اچھی مالی حیثیت ہے، تو اور جو بھی وہ کھاتے ہیں اس میں سے ادا کرنا چاہیے۔ دوسری غفلت یہ ہے کہ مسجد سے فطرے کی رقم کا اعلان ہو جاتا ہے، 40 روپیہ، 50 روپیہ، 55 روپیہ، 60 روپیہ، اسی کے مطابق لوگ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جو شخص جس معیار کا کھانا کھاتا ہو اسی اعتبار سے اس کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی 25 روپیہ والا چاول کھاتا ہے تو اس کے اعتبار سے وہ قیمت نکال کر ادا کرے، کوئی 40 روپیہ والا چاول کھاتا ہے تو اس کے اعتبار سے ادا کرے۔ اب تو آٹا کی بھی کئی قسمیں آتی ہیں، کوئی 25 روپے کلو ہے، کوئی 35 روپے کلو ہے۔ تو جو شخص جس معیار کا، جس اسٹینڈرڈ کا کھانا کھاتا ہو اسی اعتبار سے ہم کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی کھجور کا صدقہ فطر ادا کرتا ہے، پنیر کا ادا کرتا ہے تو اور زیادہ بہتر ہے، اس میں غریبوں کی مزید رعایت ہے، اس کا جو ہے ہم لوگوں کو لحاظ کرنا چاہیے۔ پانچواں مسئلہ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی ایک حدیث سے ہم کو واضح رہنمائی ملتی ہے، جس کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ كنا نخرج زکاة الفطر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا عن كل صغیر وکبیر حر ومملوک من 3 اصناف، ساعا من تمر، ساعا من عقط، ساعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل ساعا من تمر، قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے 3 قسم کی چیزیں صدقۃ الفطر میں ادا کرتے تھے، 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا جو، اور اسی طرح سے ہم صدقۃ الفطر ادا کرتے رہے یہاں تک کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کا زمانہ آیا تو انہوں نے یہ رائے دی، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ 2 مد گیہوں یعنی آدھا سا گیہوں یہ 1 سا کھجور کے برابر ہے، اور اس طرح سے لوگوں نے 1 سا کی جگہ پہ آدھا سا گیہوں سے صدقۃ الفطر دینا شروع کر دیا۔ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ، لیکن میں جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح صدقۃ الفطر دیتا تھا 1 سا، ویسے ہی میں دیتا رہا۔ تو اس روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے واضح فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلے یا میوے کی جنس سے 1 سا یہ ادا کیا جاتا تھا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گیہوں مہنگا ہے اور گیہوں کا آدھا سا یہ 1 سا کھجور کے برابر ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے گیہوں میں صدقۃ الفطر کو نصف کر دیا۔ لیکن محترم حضرات، ہم اگر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کھجور اور پنیر اور کشمش جو مہنگی چیزیں ہیں اور ہمارے زمانے میں
गेहूं के मुकाबले में काफ़ी महंगा है, तो उससे अगर एक सा हम सदक़तुल फित्र अदा करते हैं तो जाहिर बात है कि उस ज़माने में गेहूं महंगा था और खजूर सस्ता था, किशमिश और पनीर उसके मुकाबले में सस्ता था। लेकिन हमारे ज़माने में तो मामला फिर उलट गया है कि गेहूं सस्ता हो गया है और खजूर महंगा हो गया। बल्कि सऊदी अरब में भी यही सूरत हाल है कि वहाँ भी खजूर के मुकाबले में गेहूं सस्ता है। तो इसलिए अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो एक सा गल्ला निकाला जाता था उसी पे अमल करें तो ये ज़्यादा एहतियात वाला अमल होगा। मोहतरम हज़रात, ये सा का जो अंदाज़ा है मौजूदा ज़माने में किलोग्राम में अगर इसको तब्दील किया जाए तो हिजाज का जो सा है, मदीने का जो सा है, उसकी मिक़दार का अंदाज़ा लोगों ने तकरीबन एक सा का 2.5 किलो से लगाया है, जबकि इराक़ी सा जिसके मुताबिक आम तौर पर हनफी मसलक के लोग सदक़तुल फित्र अदा करते हैं, उसका पैमाना 3.5 किलो तकरीबन होता है, 3.5 किलो से कुछ कम होता है। और अगर आधा सा आप गेहूं अदा करते हैं तो उसकी मिक़दार तकरीबन 1.25 किलो होती है। इस एतबार से हमको सदक़तुल फित्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि सदक़तुल फित्र के जो अहकाम बयान किए गए हैं उसके मुताबिक हमें सदक़तुल फित्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।